ابھی انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد غزالی صاحب تشریف لے آئیں گے۔ یہ ہمارے مدرسے کے جو طلباء ہیں، یہ برخدار اجود، یہ متوسطہ کا طالب علم ہے، 8 کلاس میں داخل ہوگا، تو آپ نے اس کی گفتگو سنی، کوئی باقاعدہ اس کی تیاری نہیں کروائی گئی، بس ایک کتاب میں نے اس کو دے دی اور کہا کہ آپ نے عرس پہ تقریر کرنی ہے، تو جیسے بھی الفاظ آپ نے سنے، یہ اس کی انفرادی محنت ہے، تو اچھی چیز دیکھیے تو سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔ بندہ مولوی بن جائے، عالم بن جائے، ماحول اچھا نہ ہونا تو آخرت اچھی نہیں ہوتی۔ وعد و نصیحت سے بندے کم حق کو قبول کرتے ہیں، صحبت میں آ کر زیادہ جلدی حق قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے برخودار کی تقریر سنی، اللہ تعالیٰ دین کا خادم بنائے، دین کا چوکیدار بنائے۔ ہمارے ایک اور طالب علم جو پچھلے سال یہاں سے فارغ ہوئے تھے، اب وہ منزل جو ہے وہ دہرائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ وہ درس نظامی کے لیے داخل ہوں گے انشاءاللہ اس سال۔ تو 5-6 منٹ کے لیے ان کی بھی گفتگو سماعت کیجئے۔ کوشش کی ہے کہ ہم بچوں کو ذرا بولنا بھی سکھائے، کیونکہ آپ کے سینے میں علم ہو، اگر آپ اس علم کو منتقل نہ کر سکے تو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کوشش کی بچے کی۔ حافظ شان صاحب آتے ہیں 3-4 منٹ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارہ اقدس کے اندر درود و شریف پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور قرآن مجید میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور جو کچھ سنا گیا اس پہ عمل کرنا اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے رستے پر چلو، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے رستے پر چلو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا چاہیے، اور حضور کے صحابہ کے بتائے ہوئے رستے پر چاہیے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے آدمی سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ صحابی آئے اور آ کے پوچھا ابو بکر کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مان لیا ہے۔ تو یہ سن کر وہ سب صحابہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد رسالت میں یہ مقام و مرتبہ ملا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور اتنے میں ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ فرماتے ہیں، اور مصافحہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اور گلے لگانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو چہرہ مبارک پہ چومتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو خدا کے ہاں میرا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے نزدیک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو خدا کے ہاں میرا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے آگر پوچھا کہ میں نے آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا، میں نے آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ حضور کی زیارت کی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا اقرار کر دیتے تو میں یہاں ہی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اگر تم حضور کی زیارت کا اقرار قرار کر لیتے تو میں یہاں ہی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ پھر فرمایا کیا تم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا اقرار کر دیتے تو میں تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتا، انتہائی سخت سزا دیتا، کیونکہ تمام انبیاء مرسلین کے بعد سب سے زیادہ جو افضل شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہا تھا کس نے؟ رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ ایک دفعہ جنگ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنگ کے لیے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کرو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سوچنے لگے کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کر لیا، اور اس کا جو نصف تھا، جو آدھا مال تھا وہ گھر والوں کے لیے رکھ دیا، اور جو باقی آدھا مال تھا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر رکھ دیا۔ اتنے میں ہی وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے؟ پوچھا گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ تو کہا میں کس نے؟ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار سے محبت سے، لٹایا راہ حق میں گئے کئی بار سے محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے،
बोलो सुभान अल्लाह। जो जो सिद्दीक़ अकबर का गदा है बोलो सुभान अल्लाह। गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें यूं ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये थे जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान कादरी साहब, जो कि अपने फ़न का मुज़ाहरा फरमा रहे थे, लेकिन आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ नहीं आ रही थी। कहिएगा सुभान अल्लाह। एक बार फिर आवाज़ बुलंद कहिएगा सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम क़िबला अब्दुल अली ग़ज़ाली साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहुँचने वाले हैं तकरीबन। तो माइक